علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم شہر کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ اچانک وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ اچانک وہ بیوہ الویہ اور اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعنوں تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا یعنی میت، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال دل سنایا اور کہا کہ ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ میرے پاس تاکہ میں یقین کروں کہ واقعی تم علوی خاندان کی عورت ہو۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں، میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سرسبز و شاداب یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لاؤ کہ میں واقعی یقین کروں کہ تم مسلمان ہو۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ عورت الویہ تیرے پاس آئی تو تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ گواہ لاؤ، واقعی تو وہ عورت تو الویہ تھی اور تو نے گواہ مانگا، سو اسی طرح تو بھی گواہ لا کہ تو مسلمان۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ عورت الویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا سلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس الویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔